اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس آج کے پاکستان میں ہو سکتا ہے بکتا ہو لیکن چلتا نہیں ہے. انڈیپینڈنٹ اردو کے ناظرین کو ہارون رشید کا آداب. ماضی کی طرح ایک مرتبہ پھر پاکستان میں جو سیاسی صورتحال ہے اس پر بات کرنے کے لیے آج ہم موجود ہیں، اور اس مرتبہ بات ہم ایک ایسے موضوع پر کر رہے ہیں جس پر جو حکمراں تحریک انصاف ہے اس پر تو کڑی تنقید ہوتی رہی کہ وہ یو ٹرن کی ماسٹر ہے، لیکن کچھ دنوں سے یو ٹرن کا لفظ اب پاکستانی جو میڈیا ہے اس میں کوئی زیادہ استعمال نہیں ہو رہا. تو میں نے چاہا کہ اس پہ ذرا سا جو سینئر صحافی ہیں اور اینکر پرسن ہیں عادل شاہ زیب، ان سے پوچھتے ہیں کہ پچھلے 3-4 دن میں جو بھی پاکستان میں ہوا اس کے بعد یو ٹرن کا ذکر کوئی زیادہ میڈیا میں نہیں ہو رہا، تو یہ کیا وجہ ہے؟ اس میں ہارون صاحب پہلے تو بہت شکریہ. یو ٹرن اصل میں عمران خان صاحب نے حکومت میں آنے سے پہلے کافی سارے وعدے کیے تھے. ارریشنل کچھ چیزیں ایسی تھیں، جب وہ اقتدار میں آئے تو انہیں پتہ لگا کہ یار یہ تو بڑا مشکل کام ہے یہاں پر، تو وہ اصطلاح تو ان کی وہیں سے شروع ہو گئی. بلکہ اب تو ٹیکسی والے یہاں تک کہنا شروع کر گئے تھے کہ آگے سے آپ عمران خان بن جائیں یعنی یو ٹرن لے لیں. لیکن پچھلے جو 4-5 دنوں کی رہی ہے سچویشن، تو اس میں یو ٹرن کا لفظ اس لیے آپ استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ مسلم لیگ نون ہو یا پیپلز پارٹی ہو، یہ اکتوبر میں ہی پرنسپلی ڈیسائیڈ کر چکے تھے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے آرمی ایکٹ والے معاملے. پچھلے سال اپریل میں نہیں، اکتوبر میں سوری ستمبر اکتوبر میں کچھ درپردہ ایسے مذاکرات ہوئے کہ پرنسپلی ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی تھی، دونوں پارٹیوں کی الگ الگ انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی، لیکن کچھ دو کے معاملات جو تھے وہ ستمبر اکتوبر میں طے پا چکے تھے. پھر اس کے بعد 7 دسمبر کو پاکستان مسلم لیگ نون کی جو ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ ہے، جس میں 4-5 لوگ شامل تھے، انہوں نے میاں نواز شریف سے لندن میں ملاقات کی، جس کا ذکر میڈیا میں نہیں آیا. اور ان جو لیڈرشپ ہے جس میں سردار ایاز صادق صاحب تھے، خواجہ آصف تھے، خرم دستگیر تھے، رانا تنویر تھے، ان سے باقاعدہ حلف لیا گیا کہ آپ یہ جو یہاں پر معلومات ہیں، یہ وہی دورہ تو نہیں ہے جس میں مریم اورنگزیب بھی ساتھ، مریم اورنگزیب بھی بالکل ساتھ میں تھی. ہاں، یہ مریم اورنگزیب بھی اس میٹنگ کا حصہ تھی. تو وہاں پر میاں صاحب نے ان کو یہ کمیونیکیٹ کر دیا تھا کہ ہم یہ ڈیسیجن لے چکے ہیں کہ آرمی ایکٹ کے معاملے پر ہم سپورٹ کریں گے اس کو. اب جی، تو وہ مطلب 7 دسمبر کا یہ فیصلہ ہوا تھا، تو پارٹی نے اس کو اتنا خاموش کیوں رکھا اور اس کے لیے گراؤنڈ بلڈ کیوں نہیں کیا، بیانیہ کیوں نہیں بنایا کہ جی ہم یہ کرنے جا رہے ہیں؟ اچانک جس دن پارلیمنٹ میں پیش ہونا تھا تو اس دن انہوں نے کہا کہ جی اب ہم تو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. دیکھیں ہارون صاحب، اس میں اگر پچھلے 2-3 سالوں کی سیاست دیکھیں تو نون لیگ نے اپنا ایک نیریٹو بنایا ہوا تھا، ووٹ کو عزت دو، اور جی ٹی روڈ اور پورٹو ہار کا ووٹر جو ہے وہ ڈیفائنس کا ووٹر کبھی نہیں رہا، لیکن انہوں نے ان کا مائنڈ بنا دیا تھا. پنجاب کا جو ان کا ووٹ بینک ہے وہ کبھی بھی اگر تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں اتنا اینٹی اسٹیبلشمنٹ پریگمیٹک رہا ہے، بالکل وہ نہیں رہا. انہوں نے ان کا مائنڈ سیٹ بنا دیا. اب جو ان کا کارکن ہے تو وہ آج یہ سوچ رہا ہے کہ انہوں نے ان کو جا کے ڈچ کر دیا ہے. 2-3 سال استعمال کیا. اگر آپ نے یہی کرنا تھا تو یہی بات چودھری نثار آپ کو کہہ رہا تھا اس وقت. مریم نواز میڈ شور کہ جی ان کا نیریٹو آگے نہ جائے، کیونکہ انہوں نے بڑے کلیئر کٹ الفاظ میں میاں صاحب کو کہا تھا میاں صاحب آپ یہ نظریاتی سیاست والی ڈگر پر نہ چلیں، اس میں جو مشکلات آتی ہیں وہ ہماری پارٹی نہیں سہ سکتی، اور نہ آپ کی لیڈرشپ اور پرسنالٹی، آپ کی ٹریٹس ایسی ہیں کہ آپ وہ برداشت کر سکتے ہیں. لیکن اس وقت وہ نہیں مانے، اور آج وہ آپ کے سب کے سامنے، کیونکہ بلیک لسٹ سے یہ ڈر رہے تھے. 7 دسمبر کو اگر یہ فیصلہ کمیونیکیٹ ہو گیا تھا، اس کے بعد بھی اتنا ایبرپٹلی انہوں نے فیصلہ کیا کہ رانا ثناء اللہ جیل سے نکلتے ہیں، اس کے بعد وہ مریم نواز سے ایک میٹنگ کرتے ہیں، اور اچانک وہ اناؤنس کر دیتے ہیں. نہ شہباز شریف اناؤنس کرتے ہیں، نہ پارٹی کی کوئی میٹنگ ہوتی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں جی ہم نے غیر مشروط طور پر آرمی ایکٹ میں جو ترمیم ہے وہ ہم نے کر دیا. تو یہ رانا ثناء اللہ کے رہائی کا انتظار کر رہے تھے کہ اس کے بعد ہم اعلان کریں گے، کیونکہ یہ جو اچانک اعلان ہوا ہے یہ زیادہ شاکنگ تھا میرا خیال میں. اسی وجہ سے پوری جماعت جو ہے وہ سن سی ہو گئی ہے، جو کارکن ہیں وہ بھی سن سے ہیں، کارکن کی حد تک سن سے ہو گئے ہیں. لیکن سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کو پتہ تھا اکتوبر سے کہ فیصلہ آلریڈی ہو چکا ہے، بس مناسب وقت پہ اس کا اعلان کرنا ہے. اور ایک جو مت ہے وہ یہ کہ جی یہ 2 مختلف گروپ ہیں،
ایک کہہ رہا ہے کہ جی یہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا، ایک کہنا. ایک چیز میں آپ کو بڑی کلیئر کٹ بتا دوں کہ مسلم لیگ نون میں آج بھی فیصلہ نواز شریف کا ہے. یہ جو کہتے ہیں کہ جی شہباز شریف الگ پیج پہ ہیں، وہ باتوں کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن شہباز شریف اور نواز شریف کی باڈی لینگویج میں نے 2-3 دفعہ دیکھی ہے، وہ ان کے سامنے بات تک نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو پھر فیصلہ اگر نواز شریف صاحب نے کیا تو پھر یہ ٹرینڈ ایک چلتا رہا پاکستانی ٹویٹر پر کہ جی مریم ڈٹ گئیں، تو یہ کسی نے مذاق میں شروع کیا، تنقید کے طور پہ شروع کیا، یا یہ ویسے ہی مریم کا ایک الگ اس سے شو کرنے کی کوشش کہ جی مریم اس ڈیسیجن میں شامل نہیں ہے؟ دیکھیں جی مریم خاموش ہیں، ٹھیک ہے ان کے والد صاحب تو بیمار ہیں، لیکن انہوں نے بطور سیاسی رہنما اپنے آپ کو منایا ایک ڈیفائنس کے طور پر، ایک الگ نیریٹو کے طور پر، اور جو نئی جنریشن تھی مسلم لیگ نون کے وہ ان کے پیچھے چل پڑی تھی. اس وقت ان کی خاموشی جو ہے وہ معنی خیز ہے. پیپل ایکسپیکٹ ہر ٹو اسپیک. وہ ٹویٹر پہ انہوں نے ایک ڈی پی چینج کر دی ہے اپنے والد صاحب کی لے کے آگے، جو وہ یہ میسج دینا چاہ رہی ہیں کہ جی یہ فیصلہ میرے والد صاحب نے کیا اور میں ان کے سامنے بالکل تسلیم خام ہوں. وہاں پہ نہیں چلتی، تصویر کے ذریعے انہوں نے یہ ظاہر انہوں نے وہ یہ کرنے کی کوشش تو کی ہے، لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ اس فیصلے میں مریم نواز آن بورڈ نہیں ہے، کیونکہ رانا ثناء اللہ کا ان سے میٹنگ کرنا اور اس کے بعد پھر اناؤنس کرنا، اگر وہ نہیں ہے تو مریم نواز کی شخصیت کو جہاں تک میں جانتا ہوں، وہ جتنا بھی ان کو چپ کرنے کے لیے ڈیلیں ویلیں لیفٹ رائٹ کی گئی ہوں، انہوں نے بولنا تھا، کیونکہ ان کا اس وقت اگر کسی کا سیاسی کیریئر داؤ پہ لگا ہوا ہے ایک فیصلے کی وجہ سے، وہ مریم نواز کا لگا ہوا ہے. تو اس سے کیا نون کو ملے گا اگر یہ جو یو ٹرن لیا ہے اور انہوں نے غیر مشروط؟ لیکن نون کے پاس ہارون رشید صاحب آپشن ہی کوئی نہیں تھا. وہ بڑے پریگمیٹک پولیٹیشین ہیں، پنجاب کی بڑی مضبوط سیاسی جماعت ہے، انہوں نے ہمیشہ اقتدار کی ہی سیاست کی ہے اور پاور پالیٹکس کی ہے نون لیگ نے ہمیشہ. اب یہ 2-3 سالوں میں جتنا نقصان پہنچ چکا تھا تو پارٹی میں ایک انڈرسٹینڈنگ یہ بھی تھی کہ اس سے زیادہ ہم سٹرگل جو ہے وہ برداشت نہیں کر پائیں گے، ہمارے کارکن آہستہ آہستہ ٹوٹ کے جائیں گے، یہ پارٹی جو ہے وہ کمزور ہوگی، کیونکہ اگر پارٹی اقتدار میں نہیں ہوگی تو وہ کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ایک سوچ یہ تھی. دوسرا یہ تھا کہ ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ نواز شریف صاحب کے دل میں بھی یہی تھا اور مریم نواز کے دل میں بھی یہی تھا کہ ہم نے جتنی قربانیاں دی ہیں اتنے لوگ سڑکوں پر ہماری سپورٹ کے لیے نہیں نکلے. ٹویٹر اور سوشل میڈیا اور فیس بک کی حد تک ٹھیک ہے، اور وہ آپ خواجہ آصف صاحب کی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں کہ وہ جہادی ایک ٹویٹ کر دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں، لیکن سہ تو ہم رہے ہیں. ٹھیک. تو ایک خلیج اس فیصلے سے پیدا ہو گئی ہے ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ میں اور پارٹی کے کارکنان میں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آگے جا کے اس کا نون لیگ کو فائدہ ہونا شروع ہو گیا ہے. سپٹمبر اکتوبر سے نہیں، وہ جو کیسز ہیں ایک ایک کر کے آ رہے ہیں. میں آپ کو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں نے دیکھا ہوا ہے کہ واقعی ڈیل ہوئی ہے، لیکن ہم لوگ ڈاٹس کنیکٹ کر سکتے ہیں. نون لیگ کی مشکلات میں خاصی حد تک کمی آئی ہے اور اگلے 2 سے 3 مہینوں میں مزید کمی آتے دیکھ رہا ہوں. تحریک انصاف کی مشکلات بڑھیں گی، نون لیگ کی مشکلات جو ہیں وہ کم ہوں گی. اور کچھ اس طرح کی افواہیں بھی ہیں کہ ان کو دوبارہ اقتدار میں لانے کا یا اس طرح کا کوئی لالی پاپ بھی دیا جا سکتا ہے. اس میں دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ 2020 جو ہے وہ انتخابات کا سال ہے. البتہ پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. آج کی معروضی حالات تک تو یہ انالیسس ٹھیک ہے، کل پتہ نہیں کیا ہو جائے، لیکن ان ہاؤس چینج کے چانسز ہیں. اس میں پھر یہ ہے کہ سپلٹ ہے نون لیگ میں بھی. نواز شریف یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اقتدار میں شامل نہیں ہونا چاہیے، ان ہاؤس کی صورت میں سپورٹ ضرور کرنا چاہیے. شہباز شریف سمجھتے ہیں کہ چونکہ وہ خود ایک امیدوار ہیں بطور وزیر اعظم کے. اسی طرح پھر اگر آپ پنجاب میں دیکھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ تبدیلی کے زیادہ چانسز پنجاب میں ہیں. وہاں پر ان ہاؤس چینج آ سکتی ہے کیونکہ وہاں پر جو مقتدر حلقے ہیں وہ عثمان بزدار صاحب کی پرفارمنس سے شروع دن سے وہ خوش نہیں ہیں. تو آپ مقتدر میں عمران خان کو نہیں ڈال رہے جو پہلے دن سے سپورٹ ان کو کر رہے ہیں؟ نہیں، سامنے تو وزیر اعظم وہی ہیں ہارون صاحب. ہاں لیکن پاکستان میں دیکھیں لیٹس بی آنیسٹ مقتدر حلقے بھی ہوتے ہیں، اور ظاہری بات ہے اس وقت اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلی بار جو سول ملٹری ریلیشن شپ ہے وہ اتنی زیادہ مضبوط نہیں ہوئے. تو ظاہری بات ہے اگر وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں تو وہ ایکسپیکٹ بھی کریں گے کہ وہ ڈیلیور بھی کریں. پنجاب میں ڈیلیور نہیں ہو رہا.
and they are not happy with Punjab performance. تو جو تھوڑی بہت تنقید ہو رہی ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ لائم لائٹ میں مسلم لیگ نون ہی ہے. پیپلز پارٹی نے بھی مطلب آہستہ آہستہ کر کے ووٹ کر دیا, اور جو بلاول صاحب ایک اپنا بنا رہے تھے ایک فساد اور ایک قسم کا کہ جی اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور اس طرح کی چیز, تو وہ بھی اس دن اجلاس میں شریک نہیں ہوئے, لیکن ان کی پارٹی نے ووٹ کر دیا. تو یہ پیپلز پارٹی کی کیا وجوہات تھیں؟ وہ بھی یہی دباؤ کی وجہ سے, کورٹ کیسز کی وجہ سے نرم پڑ گئی؟ دیکھیں ان کو کورٹ کیسز میں آلریڈی زرداری صاحب کو ریلیف مل چکا ہے, فریال تالپور صاحبہ کو مل چکا ہے, بلاول کے سر پر جو تلوار لٹک رہی تھی, کیونکہ پیپلز پارٹی وٹ دے ڈونٹ وانٹ کہ بلاول پر ہلکا سا دھبا بھی لگے, تو ظاہری بات ہے کیسز وغیرہ میں تو ریلیف ان کو آلریڈی مل چکا ہے. لیکن اگر آپ پیپلز پارٹی کی تاریخ دیکھیں تو پیپلز پارٹی آلریڈی جنرل کیانی صاحب کو ایکسٹینشن دے چکی ہے, تو ان کے پاس ایک یہ تھا کہ جی یہ ہمارا اصولی سٹینڈ نہیں رہا کبھی بھی کہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن جو ہے وہ ملنی چاہیے. لیکن پیپلز پارٹی پر تنقید کم ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اتنے ایکسٹریم میں نہیں گئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس لے کر پچھلے 2-3 سالوں میں جتنا نون لیگ چلی گئی تھی, اور پھر آخر میں پیپلز پارٹی نے اتنے بھونڈے انداز میں ان کو سپورٹ نہیں کیا. انہوں نے اپنی فیس سیونگ میں امینڈمنٹس کچھ پیش کی, تھوڑے بہت نخرے دکھائے 3-4 دن, اس کے بعد گو کہ وہ مان گئے. اندر سے وہ ابھی بھی جو ہیں وہ اس فیصلے پر خوش نہیں ہے, نہ مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ جو ہے سیکنڈ ٹیئر وہ خوش ہے, لیکن اب فیصلہ تو ہو چکے ہیں. تو اب پاکستان میں آپ کے خیال میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی کوئی رہی ہے؟ چھوٹی موٹی جو جمعیت اور جماعت اسلامی اور بلوچستان نیشنل پارٹی تو چھوٹی موٹی جماعتیں ہیں, لیکن کوئی ہے ایسا جو اسٹیبلشمنٹ کو وقت دے سکے؟ دیکھیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس آج کے پاکستان میں ہو سکتا ہے بکتا ہو, لیکن چلتا نہیں ہے. اصل جو سیاست ہے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو سول ملٹری ریلیشن شپ اگر اچھے نہ ہوں تو کوئی بھی حکومت نہیں چل سکتی, اور اگر آپ کے ریلیشن شپ اچھے نہ ہوں سول ملٹری ریلیشن شپ, جب ایون اگر آپ اپوزیشن میں بھی ہوں تو آپ کو اس طرح سے آپ انتخابات میں آپ کا جیتنا جو ہے وہ بھی اتنا آسان نہیں ہوتا. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت 30 سے 35% ایسے سیاستدان ہیں جو کہ ہوا کا رخ دیکھ کے وہ بدل جاتے ہیں. اب 30-35% یہ جو جنوبی پنجاب محاذ شامل ہوا پی ٹی آئی میں, اس کے بعد پی ٹی آئی نے پنجاب میں جو ہے وہ اچھی پرفارمنس دکھائی. اب وہی جنوبی پنجاب محاذ اگر نیکسٹ الیکشن سے تھوڑا سا پہلے اپنی وزارتیں چھوڑ کر پیپلز پارٹی میں چلا جاتا ہے تو پیپلز پارٹی کی جو سندھ کی 55 سیٹیں ہیں وہ بڑھ کر 70-80 ہو جاتی ہیں, اور پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں آ سکتی ہے کہ کولیشن گورنمنٹ کسی کے ساتھ بنا لے. تو پاکستان میں اب اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست کرنا جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کے مفاد میں نہیں, اور سیاسی جماعتیں بنتی ہی اقتدار کے لیے ہیں. تو اقتدار تبھی آپ کو ملے گا اگر آپ کے جو سول ملٹری ریلیشن شپ ہیں وہ اچھے ہیں. تو اس آرمی ایکٹ کے منظور ہونے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے زیادہ مضبوط ہوئی ہے اور سیاستدان زیادہ کمزور ہوئے ہیں؟ نہیں, وہ تو دیکھیں ایک یہ ہوا ہے, اگر آپ دیکھیں تو سیاسی ملٹری ریلیشن شپ تو بہتر ہوئے ہیں. جو اپوزیشن جماعتیں پیپلز پارٹی تھی, مسلم لیگ نون تھی, ان کی خلیج کافی بڑھ گئی تھی, وہ ریلیشنز تو اس حد تک تو بہتر ہوئے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 2 مہینوں میں میڈیا میں یا جوڈیشری میں جتنا ملٹری لیڈرشپ ڈسکس ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے نہیں ہوئی. تو ظاہری بات ہے اس سے نقصان تو ہوا, اس سے امیج بلڈنگ جو ہے وہ ان کو اس پر وہ کرنی پڑے گی. دوبارہ سے بھی لوگ زیادہ کھل کر بھی بات کر رہے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ میں اب آپ دیکھیں نا کہ جتنا 3 سالوں سے ایک بلاول اور مریم نواز ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو لے کے اوپر آ رہے تھے, وہ اس کو بہت زیادہ ڈینٹ پڑا ہے. تو اس سے اگر نقصان ہوا ہے تو ان دونوں پارٹی کی جو ینگ لیڈرشپ ہے جسے فیوچر لیڈرشپ کہا جاتا ہے, ان کو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ نقصان ہوا ہے, اینڈ دیٹ ڈیسیجن ول ہانٹ بوتھ آف دیم ان دا ایئرز ٹو کم. تو پیپلز پارٹی نے تو بلوچستان میں بھی ایک رول ادا کیا تھا جب حکومت ہٹانی تھی, اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس وقت بھی مل گئے تھے. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ اب یہ نئی نسل پہ لوگ تکیہ کر رہے تھے کہ شاید وہ زیادہ اچھا بھرپور کردار ادا کریں گے, تو آپ نہیں سمجھتے کہ اب مریم اور بلاول جو ہیں یہ آرمی ایکٹ تو اب ہو گیا, اس کے بعد کا جو وقت آئے گا اس میں پھر یہ کوئی ایسا سٹانس لینے کی کوشش کریں گے, تو کیا لوگ
ان پہ اعتبار کریں گے؟ دیکھیں اس سے پہلے پاکستان میں یہ ہے کہ بلوچستان میں جو کچھ پیپلز پارٹی نے کیا ان کو آج تانا تو ملتا ہے لیکن لوگ بھول گئے ہیں. اس کے بعد جو سینٹ میں ہوا کہ اپوزیشن کی میجورٹی کے باوجود سنجرانی صاحب جو ہیں وہ دوبارہ سے چیئرمین سینٹ الیکٹ ہو گئے, غائبانہ طور پر. وہ بھی ایک تانا جو ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو آج تک ملتا ہے لیکن لوگ بھول گئے ہیں. تو یہ بھی لوگ بھول جائیں گے. اور مریم اور بلاول جو ہیں ان کے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے بلکہ ٹرائی اینڈ بی سم تھنگ ویری ڈفرینٹ. جو ایک لوگوں کا ایک سٹانس ہے, اسپیشلی سوشل میڈیا ڈریون جو نیریٹو ہے, اس کو لے کر یہ دونوں چل رہے تھے. اب اس کو لے کر اگر یہ چلیں, لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے مریم کی خاموشی ٹوٹنا جو ہے اس وقت بہت ضروری ہے. اگر وہ نہ ٹوٹے تو مسلم لیگ وہ زیادہ خطرناک ہوگا. مسلم لیگ نون کو جو ڈینٹ اس ڈیسیجن کے بعد پنجاب میں پڑا ہے, تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ پیپلز پارٹی بن سکتی ہے جتنا ڈینٹ پیپلز پارٹی کو پنجاب میں پڑا ہے, اور اس کا فائدہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ہوگا. تو مریم کو اگر وہ فیوچر سمجھتی ہے کہ اسے آ کے, اور میرے خیال میں کہ اس نے یہ 2-3 سال اتنا جو سب کچھ کیا, جیلیں تک اس نے کھائیں, تو شی از دا فیوچر آف پی ایم ایل این. لیکن وہ جتنا خاموش رہیں گی اتنا ان کو زیادہ نقصان ہوگا سیاسی. ان کو خود بھی نقصان ہوگا اور ان کی اپنی پارٹی کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے. تو اسی مستقبل کی سوچ کے ساتھ آج تک اتنا ہی, ابھی تک اتنا ہی. مجھے اور عادل شاہ زیب کو اجازت دیجیے. بہت بہت شکریہ.